बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के शो में कुछ खबरें भी डिस्कस करेंगे, कुछ परेशान सूरत हाल भी है। जी, हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि एक्चुअली ऐसा है कि अब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन का केस जो है शहर लाहौर में अब आ चुका है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हमने आगे चल के प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन करनी है और आपको माहिराना राय भी आप तक पहुँचाएँगे, बताएँगे आपने केयर किस तरह से करनी है। साथ ही साथ कुछ दूसरी खबरें भी हम शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले आज की अच्छी बात। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है। मेरी कई बहनें, मेरी बेटियां निकाह की मुताल्लिक़ पूछती हैं कि मौलाना इतनी एज हो चुकी है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आ रहा, इसके लिए कोई वजीफ़ा बयान कीजिए। तो मुझे हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने आमाल क़ुरआनी में लिखा है, जिस बच्ची का या बच्चे का रिश्ता ना हो रहा हो, उसे चाहिए मग़रिब की नमाज के बाद सूरत अहज़ाब जो 21वें पारे में आती है, एक दफ़ा पढ़े। 21 दिन पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बच्ची ने पढ़ा अपने रिश्ते के लिए, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन नज़म फरमा देंगे। और अगर बच्चे ने अपने रिश्ते के लिए पढ़ा, अल्लाह उसका भी बेहतरीन नज़म फरमा देंगे। मग़रिब की नमाज के बाद सूरत अहज़ाब एक मरतबा 21 दिन पढ़नी है, रोज़ाना एक मरतबा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा इस 21 दिन में माक़बूल रिश्ता आ जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। बिलाशुबा अल्लाह ताला के नाम में इतनी बरकत है। आपको कोई भी मुश्किल हो तो इसका हल मौजूद है कुरान करीम में। तो जैसा कि आज की ये बात आपके साथ शेयर की, अगर आपको वाकई इस मामले में मुश्किल का सामना है तो ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ भी बढ़ेंगे और अपनी खबरें डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। ख़बर आपने जो पहली रखी है वो तो यकीनन एक फिर से खौफ और आस की जानिब बढ़ने का एक पेश ख़ैमा ही लगता है मुझे। आई विश के लोग खौफ में मुब्तला हों। जो लोगों का रवैया बन चुका है ना, मुझे नहीं लगता लोगों में कोई खौफ रह चुका है कम अज़ कम कोरोना का। देखिए, अब ये चूँकि साउथ अफ्रीकन ये वेरिएंट है और इसकी जो ख़ासियत है वो ये है कि 15 सेकंड में ये फैलने की सलाहियत रखता है, बकौल डॉक्टर जावेद अकरम साहब। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि उस पहले की निस्बत अब चूँकि अच्छा जी, एहतियात पे हम आएंगे। मैं पहले खबर शेयर कर दूं जी। बहार कॉलोनी है, ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। 23 साल नौजवान है जिसमें वायरस की तस्दीक हुई है। 12 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट भी लिए गए हैं। मास्क, समाजी फासला, गैर जरूरी घरों से ना निकलें। माहिरीन आपको ये कह रहे हैं वायरस की ये किस्म जो है तेजी से फैल रही है। मर्ज की शिद्दत मुतासरा मरीज के सांस के निज़ाम को मफलूज कर देती है। अंदाज़ा आप करें कि ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है और सीधा अटैक करता है जी। सांस आपका लेना इंतहाई दुश्वार हो जाता है और कुछ ही सेकंड में इसकी ट्रांसमिशन दूसरे शख्स में हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। जी राव साहब। देखिए, मुझे याद है जब पहली मरतबा जो कोविड-19 की सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगीं, बहुत ज़्यादा एहतियात की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर हमने दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर में देखा कि वो उस तरह से हमने अमल दरामद नहीं किया इन पाबंदियों पर जिस तरह से पहली वेव में किया था। तो पहली वेव में पर अमल दरामद करने के बाद ही हम जो है वो बहुत बड़े सानिया से नहीं गुज़रे। यकीनन अमवात हुई, दिलखराश वाक़यात हुए। आसपास में यौमिया जो अमवात की तादाद थी वो हमने बढ़ती हुई भी देखी, फिर ख़त्म होती हुई भी देखी। तो अब फिर एक मरतबा ये चैलेंज है और ये चैलेंज सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, माहिरीन का नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये हम सब के लिए चैलेंज है और हम सबको इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और इससे बचना है हर सूरत में। अब बिल्कुल देखिए, 23 साला शख्स है और 12 मुश्तबा जो अफराद हैं उनके टेस्ट भी लिए गए हैं। तो ओमिक्रॉन
سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں. کوئی کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس ہے, آگے چل کے اور میں کچھ یہ ماہرین ضرور کا یہ جاننے بھی کی خیال ہے کوشش کہ کروں گی. ڈاکٹر جاوید اکرم سے انشاءاللہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا یہ بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے, نوجوانوں کے لیے, کیونکہ کووڈ کی جب فرسٹ اور سیکنڈ ویو آئی تو ہم نے سنا کہ بوڑھے افراد کے لیے جو ہے جو اولڈ ایج ہے ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے, کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو اس طرح متاثر نہیں کرتا. اب یہاں پر تو یہ جو نوجوان ہے 23 سالہ نوجوان ہے, تو نوجوانوں کے لیے بھی کیا یہ اتنا خطرناک ہے, بچوں کے لیے بھی, آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کی احتیاط بھی کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے, آپ نے ماسک پہننا ہے, سماجی فاصلہ رکھنا ہے, سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے. اب ہم لوگوں کو تو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس آج بھی سینیٹائزر موجود ہے, تمام چیزیں موجود ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بھول ہی چکے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے محتاط رہنا ہے اور بچے رہنا ہے, احتیاط رکھنی ہے, ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے. اگر ہم باہر میں موجودہ صورتحال دیکھوں, بازار جانے کا بھی جب اتفاق ہوتا ہے, مارکیٹوں میں یا پھر مالز میں, کہیں پر بھی اس طرح سے اب احتیاطی تدابیر کو نہیں اپنایا جا رہا. ایون ریسٹورنٹس میں اگر دیکھ لیں تو ماسک کی پابندی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ بالکل اپنی نارمل لائف, نارمل روٹین کی طرف آ چکے ہیں, جبکہ ایسا نہیں اب کرنا. آپ لوگوں کو مزید احتیاط کرنی ہے. اومیکرون کی ویریئنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا, یہ اومیکرون پہلے والے ویریئنٹ سے ڈیفرنٹ کس طرح سے ہے, کتنا خطرناک ہے, اور اب ہمیں کتنی احتیاط کرنی ہے, کیونکہ شہر میں اس کا ایک کیس رپورٹ ہو چکا ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں, اومیکرون ایک میوٹیشنز ہیں, اس میں 50 میوٹیشنز ہیں, اس میں سے 30 جو ہیں وہ اسپائک پروٹینز میں ہیں جو اس کے اوپر کانٹے ہیں, جن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وائرس ایک سے دوسرے انسان کو انہی کانٹوں کے ذریعے داخل ہو کے لگتی ہے جسم کے اندر, پھیپھڑوں کے جو ریسیپٹرز ہیں ACE2. تو ظاہر ہے کہ اس کا کیونکہ لگاؤ کئی گنا بڑھ چکا ہے, تو ہمیں احتیاط جو آپ ابھی کہہ رہے تھے وہ بھی بڑھانی چاہیے تھی, لیکن ہم نے وہ احتیاط اتنی ہی کم کر دی, یعنی کہ قوم پینڈیمک فٹیگ میں مبتلا ہو گئی کہ اب وہ اور قربانی نہیں دینا چاہتی, اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, نہ کہ وائرس اس کو ڈکٹیٹ کرے. اور یہ انتہائی خطرناک رویہ ہوگا, کیونکہ نہ کہ صرف یہ لگنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں, بلکہ ہمارے انفارچونیٹلی کیسز بھی بڑھیں گے اس کے ساتھ, اور موٹیلٹی بھی بڑھے گی, اور بہت ساری قیمتی جانوں کو ہم رسک پہ لگا رہے ہیں. اب یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ویکسین ابھی نہیں لگائی یا پورا کورس نہیں کیا, ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وائرس. ڈاکٹر صاحب, اس ویریئنٹ کے لیے بھی کیا یہی ویکسین جو اب ہمارے بہت سارے لوگ لگوا رہے ہیں, جو ہمارے ہاں موجود ہیں, یہی کارگر, یہی مؤثر ہے, کیونکہ اس کو تو مزید خطرناک ویریئنٹ کہا جا رہا ہے نا؟ دیکھیں, پہلے سے کم مؤثر ہے, لیکن اتنی مؤثر ہے کہ آپ کو سیریس بیماری نہ ہونے دے. اگر آپ کو بیماری لگ بھی گئی تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ رہے گی, اور آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی کافی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی تک اتنی اس میں زیادہ میوٹیٹ نہیں کیا کہ وائرس ہی انفیکٹو ہو جائے. اگر اس وائرس کو ہم نے چانس دیتے رہے کہ اس کو ہم نے دنیا سے رخصت نہ کیا, تمام ملکوں نے مل کے 80% لوگوں کو ویکسین نہ لگائی, تو پھر آبویسلی یہ اور میوٹیٹ کرے گی اور یہ کرتی جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلی ترجیح آپ کو یہی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی, اور ان کو ان کی خاطر, لیکن پوری دنیا کی خاطر ان کو ویکسینیٹ کیا جائے, اور اس وقت تک اپنی زندگی میں پابندیاں اور قربانیاں رکھیں کہ احتیاط کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی جو علامات ہیں جیسے فلو, بخار, وہی علامات ہیں یا کچھ ڈیفرنٹ ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ سانس کے حوالے سے تو آپ بات کر رہے ہیں. جی تقریباً وہی ہیں, لیکن اس میں سونگنے کی اہلیت کا جانا یا ٹیسٹ کے جانا وہ اتنا افیکٹ نہیں کر رہی, یعنی کہ ٹرائیجیمولر نرو کو اتنا نہیں افیکٹ کر رہی, لیکن باقی تقریباً وہی علامات ہیں جو پہلے تھی, بخار, نزلہ, زکام اور کھانسی, اور پھر پھیپھڑوں میں اس نے اپنا اٹیک کرنا ہے اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچانا ہے اور آکسیجن کی کمی کرنی.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہیے گا، جس طرح کے ابھی ہمارے پاس خبر کے مطابق 23 سالہ نوجوان اس سے متاثر ہوا ہے، اس سے قبل جو کورونا کے ویریئنٹ ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اولڈ ایج لوگ جو ہیں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ان کے لیے زیادہ نقصان دہ. کیا یہ بچوں، بڑوں، بوڑھوں کے لیے ایکولی نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ سب کو اتنی ہی احتیاط کرنی ہے؟ دیکھیں بچے اور بوڑھے جو ہیں ان کا کیونکہ امیون سسٹم ویسے ہی کمپرومائز ہوتا ہے تھوڑا، تو ظاہر ہے ان میں شرح اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں. بنے گا لگ تو سب کو ہی سکتا ہے، لیکن نقصان ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جو ان ویکسینیٹڈ ہیں، خاص کے لوگ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود تھے اور آپ لوگوں نے سن لیا. مزید ماہرانہ رائے لینے کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ آپ لوگوں نے احتیاط کس طرح سے کرنی ہے، کچھ ڈیفرنٹ نہیں کرنا. آپ لوگوں نے وہی اسی طرح سے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے. ویکسینیشن یہ کی ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے، راؤ صاحب کہا کہ متاثر تو ہوں گے لیکن شدت سے آپ بچ سکتے ہیں، جو شدید اٹیک ہو سکتا ہے وہ انٹینسٹی وہ نہیں ہوگی جو آپ سمجھ رہے ہیں یا جس طرح سے پہلے ہوا. تو ویکسین پہلا اس کا، اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو ویکسین لگوائیں اپنے قریبی جو ہاسپٹل سے، اور اس کے بعد آپ کو جو اگلا آپ پریکاشنری میئرز کے حوالے سے آپ کو ضرور کام کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. اور جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ اس صورتحال سے نکل سکیں گے، کیونکہ یہ اومیکرون، اس سے پہلے بھی ہم نے نام سنے ان کی ڈیفرنٹ ویریئنٹ سے، جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا، پھر اس کے بعد برٹش ایک ویریئنٹ تھا وہ آیا، انڈین ویریئنٹ بہت آیا. تو ان ساری صورتحال سے ہم اسی وجہ سے نکل گئے کہ لوگ ویکسینیشن کی طرف بہت زیادہ جا رہے تھے. واحد حل جی ویکسینیشن اور احتیاط ہے. راؤ صاحب مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک میں مشورہ ضرور دوں گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، آپ کو اس سے نمٹنے کے لیے بھی اسی پیرامیٹرز پر چلنا ہے جو آپ نے پہلے ویو میں آپ چلے تھے، اور ویکسینیشن ڈرائیو کو اور مزید تیز کرنے کے لیے. اچھا، میں یہ سوال ضرور کرنا چاہتی تھی، میں بریک میں راؤ صاحب سے پوچھ بھی رہی تھی، بہار کالونی میں کیس رپورٹ ہوا ہے تو کیا علاقہ سیل کیا گیا ہے یا پھر وہاں پہ لوگوں کی سرگرمیاں آمد و رفت محدود کی گئی ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انتظار کیا جا رہا ہوگا کہ شاید ابھی نہ کریں پلیز، اس پر پلیز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اب محتاط ہونا ہے اور اس علاقے میں سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے. ویسے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے جو کہہ رہے ہیں اومیکرون سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے تو بر وقت کر لی جائے گی تو اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے، انتظامیہ پرچون پر چینی کا سرکاری ریٹ برقرار رکھنے میں ناکام. آئی ایم سوری ٹو سے انتظامیہ کامیاب کس پہ، ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا. انتظامیہ کو تو ابھی ہم نے اومیکرون کے حوالے سے مشورہ ہی دیا ہے، تو اگر وہ عمل کریں گے تو یقیناً یہ سب کے مفاد میں. اور چینی کی جہاں تک بات ہے، چینی کے حوالے سے جو اکبری منڈی ہے وہاں پر اگر چینی جو ہے وہ کنٹرول ریٹ پر نہیں ہوگی تو مارکیٹ میں، عام مارکیٹ میں چینی جو 90 روپے فروخت کرانے کا آپ کا خواب ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ نے جو کاروائیاں کرتے بھی ہیں چیکنگ کے لیے وہ صرف فوٹو شوٹ تک محدود ہیں. ایک آدھ جگہ پر فوٹو بنوائی، اس کے بعد وہ ٹکرز چلوائے اور بس خانہ پوری جو ہے وہ کر کے. تو یہ مزاج ہے ایڈمنسٹریشن کا اوورال. لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو بات ہے کہ آپ کو اپنے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھانی ہے، اس کو ایفیشنٹ کرنا ہے. اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو آپ نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے گریڈ 16 سے 17 تک یا 18 تک کے آفیسرز کو ہائر کیا ہوا ہے، ان کو جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا سٹیٹس دیا ہے. تو اس سے میرا نہیں خیال کہ کام چلے گا. کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا پھر ایوننگ میں الگ سے بھی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے؟ تو یہ مشکل امر ہے نسبتاً. اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ نئی بھرتی کریں اور ایک اسپیشل فورس ہو آپ کے پاس پرائس کنٹرول کے حوالے سے. اور جب تک اکبری منڈی میں جو چینی کی قیمت ہے وہ کنٹرول ریٹ پر نہیں ہوگی، یعنی ایکس مل ریٹ 87 یا 88 روپے نہیں ہوگا، تب تک 90 روپے نہیں بک سکتی مارکیٹ میں. آپ بھول جائیں، آپ دعوے وعدے کر سکتے ہیں، آپ چلان کر سکتے ہیں، آپ FIR استغاثے دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو چینی 90 روپے نہیں ملے گی جب تک اکبری منڈی جہاں سے دکاندار نے خریداری کرنی ہے. اور وہاں تو میرے خیال سے کوئی جانے کا سوچتا بھی نہیں ہے ادھر جا کے. دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ چینی کی جو قلت ہے، مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا جاتا.
یہ ہے وہ المیہ جس کی وجہ سے مطلب عام 2 آدمی کو سال کے 1.5 سال کے قریب ہونے پہ آ گیا آٹے کا بحران، چینی کی قلت، چینی کا سکینڈل، یہ معاملہ کیا اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ صادق کنٹرول اور نہیں ہو امین پا رہا؟ ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ٹائٹل ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم صادق اور امین ہیں، ہم تو نہیں کچھ کھا رہے، لیکن کسی کو جو مرضی باقی کو کرے، ہمیں اس سے کیا. تو اس سے آپ کو باہر نکلنا ہے. موٹی چینی کا ورڈ یہاں یوز کیا گیا، موٹی چینی کا بحران. دیکھیں موٹی چینی پاؤڈر فارم میں چینی مل رہی ہے ایون بڑے بڑے سٹورز میں. دیکھیے موٹی چینی جو آپ کی لوکل پروڈکشن ہے وہ ہے، اور المیہ دیکھیے کہ ابھی ابھی کرشنگ سیزن جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور اس کے باوجود چینی کی یہ صورتحال ہے، خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جو انڈسٹری اور یہ محکمہ خوراک کا پتہ نہیں اب لائزن ان کا نہیں ہے یا منسٹریل لیول پر کوئی مسئلہ ہے، تو شاید اسی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ سامنے ہیں. اب آپ نے جب تک آپ اکبری منڈی میں ایکس مل ریٹ کو انشور نہیں کرتے تب تک چینی نہیں ملے گی آپ کو مارکیٹ میں. 110 120 روپے یعنی مسئلہ صرف اور صرف پرچون ریٹ کا ہے، جب وہ کنٹرول ہوگا. نہیں تھوک ریٹ کا ایشو ہے، تھوک ریٹ کا. اکبری منڈی میں جو پرچون کے جو دکاندار ہیں وہ وہیں سے تو خریداری کرتے ہیں، اگر ان کو وہیں سے 95 روپے یا 98 روپے ملے گی تو مجھے بتائیں کہ کون اکبری منڈی کنٹرول ہوگا تو پھر آپ دیگر مارکیٹوں میں کرا سکتے ہیں. اکبری منڈی میں کنٹرول بیلنس رکھنا، چیک اینڈ بیلنس کس کا کام ہے ذرا یہ بتا دیں. اوبیسلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپنے لوگوں کو بتائیں کہ سبزی منڈیوں میں آپ سنتے نہیں ہیں کہ فلاں جو بولی لگ رہی ہے تو وہاں پر ڈی سی پہنچے ہوئے، تو یہاں پر بھی ڈپٹی کمشنر کو خود پہنچنا ہے. جب تک ڈپٹی کمشنر خود نہیں پہنچتے تب تک صورتحال بہتر نہیں ہونے والی. اچھا ہم کوشش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے رابطہ کریں، بریک لے لیتے ہیں. اگر بریک میں ہمارا رابطہ ہو گیا تو پھر ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کر رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں اکبری منڈی، کبھی انہوں نے چیک کیا جا کے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے. بریک لیں اور بریک میں ہم کوشش کرتے ہیں رابطہ کرنے کی، ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. تو بریک میں ہم نے تو بھرپور کوشش کی ہے، ہماری پروڈیوسر عائشہ صاحبہ نے بھی، میں نے بھی، کہ ہم ڈی سی صاحب سے رابطہ کریں، لیکن کیونکہ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو اب ہم اگلی خبر کی طرف موو کر جاتے ہیں. پوچھنا صرف یہ تھا کہ ان کے جو کام ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، اس پہ روشنی ڈالنی تھی. خیر انہوں نے شاید مناسب نہیں سمجھا تو ہم اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے، شہریوں کی بڑی مشکل حل ہو گئی ہے. عبدالستار ایدھی انڈر پاس کا افتتاح کر دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ تھا جو کہ آلموسٹ اب حل ہو چکا ہے. آلموسٹ اس لیے ورڈ یوز کر رہی ہوں راؤ صاحب، وہ جو ابھی سروس لین ہے وہاں پر ابھی کام ہونا باقی ہے. ایگزیکٹلی کافی حد تک باقی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو لین مارکنگ تھی وہ نہیں تھی کل، اور اب یقیناً جب ٹریفک کا فلو کم ہوگا. اور ابھی جب میں نے بریک میں راؤ صاحب سے پوچھا تھا کہ آج انڈر پاس سے میں گزر کے آئی تو انہوں نے کہا بہت مزہ آیا. وہ ٹپیکل ہم نے چونکہ بڑا سفر کیا اس ساری کنسٹرکشن کے دوران، بڑا مشکل تھا آفس آنا، اور جہاں پر ہم 25 منٹ میں پہنچتے تھے ہمیں 45 منٹ یا تقریباً سوا گھنٹہ بھی لگتا تھا یہاں پہنچنے میں. اور سپیڈ تو یہاں پہ سپیڈ 60 کی چلے گی، وہ جو مرضی آپ کریں، کیونکہ ٹورڈز یہ مزانگ چنگی سے آپ نے اس روڈ پہ سفر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ 80 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا بھی نہیں سکتے کیونکہ ٹریفکنگ زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے بہرحال یہ ایک ریلیف ہے شہریوں کو جو دیا ہے پنجاب حکومت نے، اور پنجاب حکومت نے قبل از وقت یہ منصوبہ مکمل کیا. اچھی بات اس میں یہ ہے، خیال یہی تھا، توقع بھی یہی تھی کہ لال شہباز قلندر انڈر پاس کی طرح اس کا حشر بھی وہی نہ کر دیں، لیکن اب چونکہ یہ مکمل ہوا ہے، اس کی فنشنگ کا کام، اس کا سیوریج کے اگر ایشوز ہیں تو ان کو فوری طور پر ایڈریس کر لیں. یہ نہ ہو پہلی بارش میں یہ انڈر پاس جو ہے وہ بھرا پڑا آپ کو نظر آئے اور پھر پوری فیروزپور روڈ ہی آپ کو بند ملے گی. تو اب جو اس کی سروس روڈ ہے اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹریفک کی روانی. دیکھیے دو ہاسپٹلز ہیں، پھر والٹن ایئرپورٹ ہے اور 2 ہاسپٹلز ہیں. ایمبولینسز کو ہم نے گھنٹوں یہاں دیکھا ہے اسٹک ہوئے ہوئے. اب امید یہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا کہ اور بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ کریں گے، اور کل اسی خبر میں یہ بھی ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ کا بھی انہوں نے بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ
جتنی جلدی ہو. ظاہر ہے لاہور شہر ہے, بڑا شہر ہے, بڑے شہر کے لیے آپ کو بڑے اقدامات کرنے ہیں, اپنے دل کو بھی بڑا رکھنا ہے, نہ کہ ماضی کی طرح کرٹیسزم لاہور پہ اگر جو کام ہوتا تھا تو کرٹیسائز کیا جاتا تھا. آپ کریں بالکل, یہ بہت اچھا منصوبہ اور اس کا آپ کو پولیٹیکلی بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ کام کریں گے پولیٹیکلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا یقیناً. جس طرح سے شیراں گیٹ کا جو داتا گنج بخش فلائی اوور ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو شاہ کام مکمل ہو, اس کے بعد کریم بلاک, سمن آباد موڑ اور بند روڈ کا 3 انڈر پاسز آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. پھر سگنل فری کوریڈور ہے جو فیروزپور روڈ سے جو وہ موٹر وے کو ملائے گا, اور اسی طرح سے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے جو کہ مین بولیوارڈ گلبرگ سے موٹر وے تک جائے گا 10.5 کلومیٹر کا. لیکن اسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی جس کا وزیر اعلیٰ نے کل اعلان کیا ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہم بنانے جا رہے ہیں, تو اسی کے حوالے سے محکمہ خزانہ نے کوئی اچھی خبر نہیں دی. محکمہ خزانہ نے یہ کہا ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے لیے ہمارے پاس 1 ٹکا بھی نہیں ہے. آپ 45 ارب کی بات کر رہے ہیں, 45 ارب روپے دینے سے انکار کیا. حالانکہ جو میرے نالج میں ہے سمری جو موو کی گئی ہے وہ 35 ارب لون کی جو کہ اسٹیٹ بینک سے لینا ہے اس کے لیے وہ سمری موو کی گئی ہے. اس پر فی الحال تو کوئی رسپانس نہیں ملا, لیکن محکمہ خزانہ نے قبل از وقت شاید اچھا جی محکمہ خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, لیکن گلبرگ سے موٹر وے تک سڑک کا یہ منصوبہ تھا اور خاصا اچھا ایگزیکٹلی یہ 10.5 کلومیٹر ہے, اور یہ آپ کو 10 منٹس میں مین بولیوارڈ سے موٹر وے تک ان اور آؤٹ کی سہولت دے گا. جو جنہوں نے وہاں سے آنا ہے موٹر وے, جو اسلام آباد سے آ رہے ہیں, اگر گلشن راوی پر اترنا چاہتے ہیں, رنگ روڈ پر اترنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر اتر سکتے ہیں. اگر ملتان روڈ پر اترنا چاہیں تو وہاں پر اتر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا اس کا ہے فیروزپور روڈ پر اور کنال روڈ پر بھی یہ فیسلٹی جو ہے وہ دی گئی ہے. تو یہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے شہر میں پہلی دفعہ ایسا بن رہا ہے جو نارتھ سے ساؤتھ کی جانب ہے. تو تمام طرح آپ کی جو ڈائیورژن ہے وہ اسی طرح سے ہے ایسٹ ٹو ویسٹ ہے, اور اگر یہ پروجیکٹ بنتا ہے تو آپ کی یومیہ 75,000 گاڑیاں اس پروجیکٹ سے گزریں گی, جس کا کہ اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل خود کیا ہے. اور اسی سے جڑے جو ایشوز ہیں وہ بھی اگر ایڈریس کر لیں گے تو یہ پروجیکٹ بھی آپ کو سال یا 15 ماہ میں مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ اس کو اثر نو. چلیں جی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ منصوبے کیونکہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں, اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو جلد از جلد یہ مکمل ہوں. اس پر ورک جتنی جلدی ہو سکتا ہے پھر امپلیمنٹ. جس طرح سے ہمارے سامنے ایک مثال ہے جی عبدالستار ایجی انڈر پاس کا کل افتتاح ہوا, تو ٹریفک کا مسئلہ بہت حد تک فیروزپور روڈ پہ جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو اسی طرح باقی ٹریفک کے مسائل بھی حل ہوں گے تو شہر میں ایک جو بد نظمی کی سی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اگلی خبر ہے بے روزگار اور بے راہ روی کا شکار افراد مجرم بننے لگے ہیں. ایسا تو پھر ہوگا اگر روزگار ہی نہیں ہوگا تو لوگوں نے پھر دوسرے راستے تو اپنانے ہیں, منفی راستوں کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے 2 سال کا, اس میں راہزنی کی وارداتوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ نوجوانوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, بے روزگار ہیں, بے راہ روی کا شکار ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا خالی دماغ ویسے شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا اور پھر 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بے راہ روی بڑھے گی اور معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے سال 2021 میں 28 شہریوں کی جان گئی وارداتوں کے دوران, اور 20% اضافہ لمحہ فکریہ ہے. آپ بار بار جو چین آف کمانڈ ہے وہ تبدیل کرتے رہیں اور شہری لٹتے رہیں, آپ کی جانے بلا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے تو ایک آرڈر کرنا ہے, آئی جی بھی تبدیل, ایس پی بھی تبدیل اور سی سی پی او بھی تبدیل, اور شہری لٹتے رہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ شہری اس دن سب سے زیادہ محفوظ تھے 2021 میں, جس دن ساری پولیس جو ہے وہ سادوں کی اور مریدکے میں تھی لاہور شہر کی. تو حیران کن خبر تھی یہ, ہمارے رپورٹر نے بریک بھی کی کہ شہر میں کوئی واردات نہیں ہوئی, پولیس بھی شہر میں نہیں ہے اور واردات بھی نہیں ہوئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کے بعض ایسے آفیسرز ہیں جو کہ نچلے رینک کے, جنہوں نے اپنے اپنے گینگز جو ہے وہ بنا رکھے ہیں. اور یہ گینگز کی خبر یہ آپ دیکھ لیں, یہ آج بھی یہاں پر ایک خبر ہے جس میں شادرہ کا ایک شمون نامی پولیس اہلکار ہے, اس کا اپنا گینگ ہے. اور
یہ خبریں روز آتی ہیں لیکن ان پر پولیس جو حکام بالا ہیں وہ کان نہیں دھرتے. اور جو پولیس سٹیشنز کی آپ کی صورتحال ہے وہ بعض لوگوں کو تو ویسے ہی جو ایس ایچ اوز ہیں وہ بہکاوے میں آئیں یا کچھ بھی کریں وہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کرتے ہیں. ایس ایچ او سمنا آباد ہیں آج کل, انہوں نے ہر کسی کے گھر گھسنے کی ٹھان رکھی ہے اور جس کے گھر سے جو ملے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, حتیٰ کہ کیمرے بھی اتار کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اظہر نامی ایک شہری کے گھر گئے ہیں, عمیر نامی ایک شہری کے گھر گئے ہیں, جو جی چاہے. اور ایس ایچ او کو دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے بھی لے گئے, کیمرے بھی اتار کے لے گئے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی متعلقہ جو ایس پی ہیں اقبال ٹاؤن کے, ان کے بعد میں بھی نہیں آتے اور الٹا جس کے گھر گھستے ہیں اس پر ایف آئی آر بھی درج کرواتے ہیں تاکہ اور ایک ان کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے کہ 9C کی عوام کے محافظوں کا رویہ ہم بتا رہے ہیں, یا منشیات کی کوئی ایف آئی آر دے دیں گے یا پھر جو ہے وہ اشتہاریوں کو پناہ دی آپ نے تو آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر جو ہے وہ ہوئی. تو یہ عمومی رویہ ہے بجائے اس کے کہ پولیس جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کی طرف جاتی جو ماضی میں ہم نے شروع کیے تھے. اگر کوئی مسئلہ علاقے میں 2 فیملیز میں ہوتا بھی ہے تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی بجائے پولیس جو ہے وہ پارٹی بنتی ہے صرف اس لیے کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ ان کو اچھا خاصا جو مال غنیمت ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے, تو پھر اسی کے چکر میں وہ رہتے ہیں. تو پولیس کا رویہ جو ہے وہ بہت حد تک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار جو چین آف کمانڈ ہے یہ تبدیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ بھی جو ایس ایچ اوز ہیں یہ بھی اپنے علاقوں کے بادشاہ ہیں. میں اس بات پہ متفق ہوں کہ اگر آپ کے 83 جو پولیس سٹیشنز ہیں ان کے ایس ایچ اوز اگر آپ ایماندار ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لا لیسنس آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ نظر آئے گی اور امن و امان کی صورتحال بہت حد تک بہتر ہوگی اگر یہ ایس ایچ اوز چاہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ایسے کام ہیں ان کی پشت پناہی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں. تو اس پر اسپیشل برانچ کو اسپیشلی کام کرنا چاہیے. اسپیشل برانچ کام کرے کہ کون سے پولیس آفیسرز ہیں, ان کے اثاثے چیک کروا لیں ایس ایچ اوز کے, آپ ایس ایچ اوز کے اثاثے چیک کروا لیں, آپ حیران ہو جائیں گی کہ آپ کہیں گے کہ پولیٹیشنز تو کچھ بھی نہیں ہیں. نامور ایس ایچ اوز ہیں لاہور شہر کے کئی ایسے اور ان کے پاس ڈی ایچ اے میں گھر ہیں, مطلب اتنی سیلری میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ فون رکھ سکتے ہیں. تو ہماری 16 سال کی سروس ہے اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ فون چینج کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے. اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ پولیس آفیسرز کے شاہانہ اخراجات ہیں, 6 گاڑیوں میں موو کرتے ہیں, پرائیویٹلی 6 گاڑیوں میں موو کرتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسپیشل برانچ سیاسی لوگوں کے گھر کے باہر کھڑے ہونے کی بجائے اپنے جو پولیس انسپیکٹرز یا ایس ایچ اوز ہیں صرف ان کی جائیدادوں سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے عزیز و اقارب اور ان کی فیملیز کے نام پہ کتنی جائیداد ہے اور وہ کہاں سے آئی ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی بات بار بار عوام کا کوئی کنسرن نہیں ہے. عوام کو صرف تحفظ چاہیے. یہ اتنی زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیجز چل رہی ہیں, عوام تحفظ کے لیے اپنے گھروں میں کیمرے لگا لیتے ہیں, ان کیمروں کا بھی ایک اور چیز ہے. پہلے تو وارداتیں ہوتی تھی, آج سے 5-7 سال یا 10 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سی سی ٹی ویز نہیں ملتی تھی. اب سی سی ٹی ویز بھی آ جاتی ہیں اور اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں آتی. اور الٹا میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خجل مدعی کو کیا جاتا ہے نا اتنا ملزم کو نہیں کچھ کہا جاتا, اور ملزم کو صرف ایک کہتا ہے کہ آپ بیل کروا کے آ جائیں. اور میں نے تو بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ جس پر بیچارے پر ظلم ہوا تو وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. کتنے ہمارے تھانوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جرائم ہے یہ کاروبار ہے, یہ پولیس کے لیے یہ کاروبار, پولیس کے لیے اور سوری ٹو سے ہماری جو وکلا برادری ہے اس کے لیے یہ بزنس ہے. تو کرائم کو روکنا, کرائم ختم نہیں ہو سکتا لیکن منیمائز کیا جا سکتا ہے صرف آپ کے ایس ایچ اوز اگر صحیح ہوں. جو 83 تھانے ہیں لاہور شہر کے تو کچھ 10-12 چوکیز جو بھی ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے شہر میں تمام جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. آپ پرامن طریقے سے, آپ کے ساتھ واقعہ پیش آنے والا تھا آپ کے ڈور سٹیپ پہ, تو محفوظ نہیں. لیکن
یہ دیکھیے اب سال بھر کا ڈیٹا ہے, اب 28 شہریوں نے جان کی بازی بھی آ رہی ہے. یہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ اصل میں ان کا انالیسس, یہ عوام کے محافظوں کا رویہ اگر ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال سے کچھ بہتری آ جائے گی. لاہوریوں کا ایک اور مسئلہ ہے, راؤ صاحب وقت کم ہے, گیس بحران کی مجھے بات کرنی ہے. مہنگی LPG لکڑیوں کی تلاش میں لاہوری ہیں. کس طرح سے لوگ شکایات یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ گزر بسر کریں, سردی میں اضافہ ہے اور جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے ہو کیا رہا ہے جی, آپ LPG مہنگی کرے جا رہے ہیں اور شہری جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے گیس جو ہے وہ غائب ہو جائے گی, وہاں سے بھی شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے کون سا ایسا ایریا ہے ایگزیکٹلی متاثرین میں شامل ہے. ایک چائے کا کپ بنانے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. مجھے بتائیں کہ اوبیسلی آفس میں تو چائے مل جاتی ہے, لیکن اوبیسلی یہ روزانہ تو نہیں آپ کو آفس سے مل سکتی, ایوری ٹیوزڈے ملے گی نا, اس کے علاوہ تو نہیں ملے گی. تو گیس کی صورتحال کے حوالے سے آپ ہر روز دفتر آئیں, آپ کو ہر روز چائے گیس کی صورتحال بہت بھیانک ہے. اور ایک طرف وعدے دعوے اور منصوبے ہیں, دوسری جانب لوگ چولہے اٹھائے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ لاہور شہر کی بات نہیں ہے, اوورآل دیکھیے LPG اتنی زیادہ مہنگی ہے, وہ افورڈ نہیں ہوتی. پھر دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں وہی لکڑیاں جلانے پہ, اور پھر ہم سموک کا رونا بھی روتے ہیں کہ سموک بہت زیادہ ہے. تو اس پہ جو وفاقی وزیر ہیں توانائی کے, ان کو میرے خیال سے کچھ ضرور سوچنا چاہیے. ان کے اپنے حلقے کے لوگ ہیں, وہ بھی ظاہر ہے متاثرین کی ان کی بھی بڑی تعداد ہے, اور آپ نہیں سوچیں گے تو ظاہر ہے پھر لوگ تو 2023 میں ضرور سوچیں گے آپ کے بارے میں کہ آپ کا کیا کرنا ہے. تو اس کا فکر نہ کریں آپ, جتنا مرضی آپ تنگ کر لیں, بالآخر آپ نے آنا تو عوام میں ہی ہے, اور آپ نے کیمپین بھی کرنی ہے. تو اس وقت سے آپ کو ضرور ڈرنا بھی چاہیے. دیکھا 2008 میں جو حال پرویز مشرف کے کینڈیڈیٹس کا ہو رہا تھا اس وقت, تو اس حوالے سے ابھی سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2018 میں کیوں یہ صورتحال نہیں تھی. کم از کم گیس جو ہے وہ آپ کے گھروں میں ضرور آ رہی تھی, اور کھانا پکانا آپ کو ضرور آسان تھا. لیکن ہم پتہ نہیں آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ وہ تمام تر جو پالیسیز گورنمنٹ کی ہیں اسی کا پیش خیمہ ہے کہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے پورے شہر کو, ہر جگہ پر احتجاج بھی ہو رہا ہے. بالکل, اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس سے احتجاج کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. ہم ہر روز روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں سے جہاں جہاں لوگوں کو ایشو ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. اب ناظرین, لوگ یہ شکایات کر رہے ہیں کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ بار بار باہر سے نان روٹی نہیں خرید سکتے ہیں. تو اس پر راؤ صاحب کوئی سن نہیں رہا, کوئی اس پر رد عمل نہیں اپنا دے رہا. دیکھیے 860 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا جو 1100 روپے کا کر دیا, اور روٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹے کی قیمت بڑھا رہے ہیں, اور روٹی اور نان کی قیمت کہہ رہے ہیں کہ وہیں پہ روکیں. آپ اندازہ لگیں یہ ممکن نہیں ہے, اب آپ کو بھگتنا ہے, آپ کو سبھی چیزوں عوام کو ہی بھگتنا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بریک کے بعد بہت اہم معاملہ, ڈرائیونگ لائسنس کا عمل کیسے ہے, کتنا آسان ہے. آپ کو اگر ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تو آپ کی رہنمائی ہوگی. 11:05 پہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور پروگرام کے اس حصے میں جی ہم سیگمنٹ شامل کریں گے. موسم کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے. باہر موسم اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے, سردی کی شدت بھی محسوس ہو رہی ہے. اسموگ کی کیا سچویشن ہے یہ بھی جانیں گے. پریڈکشن کیا کی جا رہی ہے, آنے والے دنوں میں سردی کتنی جو ہے وہ پڑنے کی پریڈکشن کی جا رہی ہے, یہ ہم جانتے ہیں ٹوڈیز ویدر میں. مائدہ اس وقت باہر موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ابھی شہر کا موسم کیسا ہے. مائدہ کہیے گا موسم کیسا ہے, میکسیمم ٹیمپریچر کیا ہوگا, منیمم کیا ہوگا, سردی کی شدت کس حد تک جا سکتی ہے, آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے؟ جی انا بالکل, موسم کی صورتحال کی بات کریں تو شہر کا موسم آج صبح کے اوقات میں جہاں ٹھنڈ دیکھنے میں نظر آتی ہے تو وہاں دھند میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں 9 بجے تک جو ہے وہ بادل شہر پر قائم رہتے ہیں, اسی کے ساتھ بعد میں دھوپ بھی نکل آتی ہے, تو لوگ اس دھوپ کو بھی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی تاحال جو ہے وہ ملا جلا موسم ہے جس کو شہری بہت اچھے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی بارشوں کی پریڈکشن ظاہر جو ہے وہ نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی دیکھنے میں نظر نہیں آئی. آج بھی شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 190 ریکارڈ کیا گیا ہے,
जो शहरियों के लिए काफ़ी खतरनाक भी है। शहरियों को माहिरीन की जानिब से बार बार ये हिदायत भी की जा रही है कि प्लीज़ घरों से बाहर निकलते हुए अपने आप को मास्क और ग्लासेस के ज़रिए लाजमी कवर करें। अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी के साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 73 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी तो धूप निकली हुई है, शहरी इस मौसम को अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई। जैसे ही बारिशों का मुकम्मल तौर पर आगाज़ होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नजर आएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। माहिदा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल माहिदा ने हमें बताई है। सर्दी की शिद्दत जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आप लोगों ने एहतियात करनी है। और फिर जिस तरह बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रही हैं तो वो भी हम देख रहे हैं मुतासर नज़र आ रहा है। शहर में आलूदगी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अभी हमने बात करनी है जी, कल जो अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह किया गया है, बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला था जो कि अब हल ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मुकम्मल तौर पर वहाँ पर काम जो है वो उसको वाइंड अप नहीं किया गया क्योंकि जो सर्विस लेन थी उस पर अभी उसी तरह से खड्डे पड़े हैं, फिनिशिंग का काम होना है। लेकिन अंडरपास को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लोगों के मसाइल आप देख सकते हैं, अंडरपास पर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक भी रवां दवा है। सुबह से हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ से आ जा रहे हैं। कल सीएम साहब ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया और इसको अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से जो मंसूब किया गया, इससे पहले गुलाबदेवी अंडरपास इसका नाम रखा गया था, लेकिन अब इसको अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब किया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान इसके साथ ही कल सीएम साहब ने कर दिया है। खुशाइंद है, शहर में ये ट्रैफिक के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं इनका हल वक्त की अहम ज़रूरत है। की बात करते हैं, उनके हल की बात करते हैं तो हल की तरफ अगर जाएं तो कुछ ये चीज़ें हैं। सेकंड, हम अगर हल की तरफ जाएं तो हम देखते हैं जो बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, वो जो आपकी जगह जगह पार्किंग नहीं है उसकी वजह से पार्किंग प्लाजे बनाना अशद ज़रूरत है, तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरत है। ये सब मसाइल अगर स्टेप टू स्टेप आप हल करते जाएंगे, बारी बारी हल करते जाएंगे तो फिर ये जो अंडरपासेस बन रहे हैं बिलाशुबा ये वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ जुड़े दीगर मसाइल की तरफ भी हमने देखना है। आप जी इन मसाइल के साथ साथ हम जिक्र यहाँ पे ज़रूर करना चाहेंगे कि ये मनसूबा बर वक्त मुकम्मल बल्कि टाइम से थोड़ा सा पहले मुकम्मल कर लिया गया है। अभी हमारी रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं, कोमल, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पर। जी कोमल, कहिएगा। जी बिल्कुल, गुलाबदेवी अंडरपास का इफ्तिताह हो चुका है और इसका इफ्तिताह जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से किया गया है और इस अंडरपास को जो है अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब किया गया है। जब ये अंडरपास जो था वो ज़ेरे तमीर था, ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहती थी। घंटों घंटों जो है वो लंबी कतारें जो है वो लगी रहती थी, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। और अब जो है वो शहरियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सुक्का सांस लिया जा रहा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो चुकी है और शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। अब जो है ये एरिया चूँकि फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियों की वजह से जो है वो शहरियों को अपने कामकाज पर जाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो अंडरपास बनाया गया है ये ख़ास तौर पर मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी सहूलत है और इस सहूलत को पेश नज़र रखते हुए जो है वो शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के काफ़ी ज़्यादा मशकूर हैं, क्योंकि अब इस अंडरपास के ज़रिए जो है वो बर वक्त अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो अंडरपास है तकरीबन 4 माह के अरसे में जो है इस मुकम्मल तौर पर बना लिया गया है, ट्रैफिक के लिए भी इसको बहाल कर दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि LTA की जानिब से जो है वो 4 माह में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया था और इस पर तकरीबन जो लागत है वो 65 करोड़ 92 लाख आई है। और वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने ये भी कहा है कि कोमल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कोमल मौजूद थी और आज जब मैं यहाँ से गुजरी, एक्चुअली वो जब नई नई चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो एक अलहदा से खुशी नहीं होती, वो वाली खुशी हो रही थी यहाँ से गुजरते हुए। तो बहुत अच्छा मंसूबा है, ट्रैफिक का मसला इससे बहुत हद तक हल हो जाएगा क्योंकि हम मुतासिरीन में शामिल थे। यहाँ पर घंटों जब कतार में लगना पड़ता था, ऑफिस आने में भी लेट हो जाते थे, वापस जाने में मुश्किलात का सामना होता था। तो हमारी तरह बहुत सारे शहरियों का ट्रैफिक का इशू जो है वो जैम ट्रैफिक जो रहती थी यहाँ पर वो हल हो जाएगा। तो एक खुशाइन चीज़ है, ट्रैफिक जो है यहाँ पर अब रवां दवा है। कल इसका इफ्तिताह हुआ और अब जी इसको शहरियों के लिए आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है, जो कि खुशाइंद है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि जी ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी है आपके पास होना अगर आप रोड पे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे हादसात हो जाते हैं।
वो लोग जो प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग की ट्रेनिंग हासिल नहीं करते, उनकी वजह से बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना ज़रूरी है, ना होने की सूरत में फ़ाइन क्या होगा, नुकसान अगर हो जाता है कोई खुदा न खास्ता तो उस पर क्या सज़ा हो सकती है, इसकी अहमियत क्या है मुहज़्ज़ब मुआशरे में, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे, सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको तरीक़ेकार भी बताएंगे, आपके लिए घर बैठे आसानी दे देंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मरहला क्या है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ज़रूर हमारा मुकम्मल शो देखिए, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कितनी फीस इसके लिए मुकर्रर की गई है, कौन कौन से स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है, आपकी आसानी पैदा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, CTO साहब मुतज़्ज़िम मेहदी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आप शहरियों की रहनुमाई के लिए हमेशा से मौजूद, रोड पे तो नज़र आते हैं। मैंने अभी CTO साहब को कहा था आप लेट हो गए हैं, आपने कहा नहीं जी मैं काम कर रहा था एक्चुअली, तो बताइएगा किस तरह से आप रोड पे मसरूफ़ थे आज? देखिए, हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक न्यू अंडरपास अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास जो है वो कल ओपन हुआ है, CM ने ओपन किया है और हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है और हम बड़े खुश हैं। उससे भी हमारे लिए एक जगह से आपकी जान छूट गई, ट्रैफिक का मसला वहाँ पर हल हो गया। जान छुटी, और उससे आगे लाहौर ब्रिज है फॉर जिसको मॉल्टन ब्रिज भी कहते हैं, वहाँ पे कुछ थोड़े से ट्रैफिक के इश्यूज रात पैदा हुए क्योंकि ट्रैफिक पीछे से बहुत तेज़ आ रही थी, और जो हमारा लाहौर ब्रिज है उस पे 2 लेन्स हैं सिर्फ, और जो नीचे फाटक है वो बंद है। सही। तो जो लोगों को घूम के आके वापस पीको रोड से वापस आना पड़ता है लाहौर ब्रिज की तरफ, वो स्टक हो रहे थे। वो स्टक हो। तो हम सुबह से खड़े होके वहाँ पे ये गौर कर रहे थे कि अब आज शाम को जब पीक आवर्स होंगे तो उस तरह से लोगों को कैसे बचाया जाए। तो CTO अपने तई कुछ ना कुछ रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे काम कर रहा था, हालांकि मैं बारहा कहता हूँ कि हमारे पास इसकी ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं है, लेकिन हम कर करके इतना सीख चुके हैं कि अब इस तरह के काम हम खुद कर लेते हैं। तो हमने कहा कि हम अपने तौर पे ही टीपा को इन्वॉल्व किए बगैर एक स्लिप वहाँ पे नई क्रिएट करते हैं, ताकि जो लोग ब्रिज पे चढ़ना चाहते हैं, नीचे से फाटक को क्रॉस नहीं जो कर पा रहे, उसको हम ब्रिज पे कैसे चढ़ाएंगे उसके ऊपर सुबह से गौर यानी करें। आपने मसले का हल निकाल लिया। चलें जी, ये खुशाइंद है। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। कितना ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी अहमियत क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली ये बताता है कि क्या आप गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप गाड़ी चलाने के एलिजिबल नहीं है। अच्छा, हम कंपैरिजन करें ना अगर बाहर वाले ममालिक से, तो हमारे यहाँ इसको सिर्फ एक कार्ड समझा जाता है, बाहर वाले ममालिक में इसको बहुत ज़रूरी समझा जाता है। हमने इस शऊर को डेवलप करना है असल में। जी यकीनन। और आज से पहले जब ये हाई कोर्ट की तरफ से हमें अहकामात नहीं मिले थे तो उससे पहले हम यही समझते थे कि 200 रुपये का चलान कराना कोई इशू नहीं है, हमने लाइसेंस नहीं बनवाना। जब से ये एक प्रेशर बिल्टअप किया है हमने, तब से लोगों ने लाइसेंस बनवाना शुरू किया है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सेंटर्स के ऊपर फैसिलिटेट करें। मैं ये आपको बता दूं कि हमने सन 2021 में तकरीबन 5 लाख लोगों को फैसिलिटेट किया। अच्छा। इसमें तकरीबन 2,60,000 के करीब हमने लर्नर्स परमिट बना के दिए हैं, और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि सिर्फ 18,000 उनमें से वो हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर सके हैं, जो फेल हो गए हैं, आए हैं और वो पास नहीं कर सके। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो पासिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे स्कूल्स जो हैं, जो 7 स्कूल्स हमारे काम कर रहे हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लोगों को तालीम दें ट्रैफिक के हवाले से, उनको ट्रेनिंग दें और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाए। ये बड़ा खुशाइंद है हमारे लिए कि सिर्फ पूरे साल में पब्लिक सर्विस व्हीकल जो है उसके 94 लोग टोटल पास हो सके। अच्छा। यानी वो लोग जिनके ज़िम्मे शहरियों की जान है, जो बहुत सारे लोगों को लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, उनका हम बहुत स्ट्रिक्ट इम्तिहान लेते हैं कि वो कल को किसी को जानी नुकसान का बाइस ना बन सके। एक्सरसाइज हमारी चल रही है। हमने एक नया ड्राइविंग सेंटर जो है वो कायम किया, हमने अपने औकात कार बढ़ा दिए। हम अब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम टाइम दिया जाए, लोग आएं और अपना ड्राइविंग और लाइसेंस बनवाएं। हम संडे को भी ओपन है, हम संडे को भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हम इनकरेज करें और उनको ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा जी, ये तो आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, इसके बावजूद अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर उनके साथ क्या सलूक आप करेंगे? उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा, और हम फिल वक्त जो इस वक्त हमारी पॉलिसी है वो ये है कि जो
कार चला रहे हैं उनके ऊपर तो हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा नुक्ता है कि हमने कहा कि जो लॉज की वायलेशन नहीं कर रहा उसको हम रोक के उसका लाइसेंस चेक नहीं करेंगे। ठीक है। जब वो वायलेशन करेगा तो हम रोक के उससे लाइसेंस का लाभ पूछेंगे। इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि इतने सारे लोग। और मोटरसाइकिल्स के अगेंस्ट हमारा अभी तक चल रहा है कि हम उनको एजुकेट करें, उनको इनकरेज करें कि वो आएँ, लाइसेंस बनवाएं। अभी तक फिल वक्त हमने उनके खिलाफ 2000 रुपये की कार्रवाई शुरू नहीं की। हम उनका 200 रुपये का चलान करें क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद उसकी कैपेसिटी नहीं है 2000 रुपये पे करने की मोटरसाइकिल ड्राइवर की। कार वाले पे हम ज़ीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। अगर कोई भी वायलेशन करेगा, मोबाइल सुनता हुआ जा रहा होगा, सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, ब्लैक शीशे होंगे, ये तो आप हमें भी अलार्म करते जा रहे हैं कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे ही आपको वायलेशन करेंगे, आपको रोका जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि क्या आपके पास लाइसेंस है या नहीं। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो जो वायलेशन आपने की है उसका भी चलान होगा, प्लस 2000 रुपये का चलान होगा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के। चलिए जी, सीटीओ साहब ने वाजे बता दिया, बाद में मत कहिएगा कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आप गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं तो 2000 रुपये का चालान होगा। मोटरसाइकिल पर अगर आप सवारी कर रहे हैं तो 200 रुपये का चालान होगा। ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। खुदा न खास्ता अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास नहीं है, आपने कोई मेजर एक्सीडेंट कर दिया है, गलती भी आपकी है, उस पर फिर क्या सज़ा होती है? उस पर सिंपली FIR दर्ज होती है और FIR में ग्रेविटी के हिसाब से होगा। खुदा न खास्ता आपने किसी को ज़ख्मी किया है तो 337 के सेक्शन हैं। अल्लाह ना करे किसी को आपने मार दिया है तो 320 लगेगी। और अगर वैसे आपने किया है तो 279 के तहत कार्रवाई होगी। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं सारे के सारे, जिसमें FIR दर्ज होगी, चालान बनेगा, चालान अदालत में सबमिट होगा और उसके बाद सज़ा होगी। तो ये खासा ग्रेव मैटर है कि अगर आप लाइसेंस के बगैर चल रहे हैं और आपने कोई एक्सीडेंट। इस तमाम सूरत हाल में ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ड्राइवर को फराहम करता है? ऑब्वियसली जब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होता है तो उसके बाद पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपने कितनी नेग्लिजेंस की है, आपकी गफलत कितनी थी, लापरवाही कितनी थी या तेज़ रफ्तारी थी। अगर आपने उसके अलावा कोई एक्सीडेंट किया तो ऑब्वियसली कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। सही। अब जी ये तो हमने आपको बता दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत क्या है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपके साथ कितनी आसानी बरती जाएगी, ना होने की सूरत में किन मुश्किलात का सामना आपको हो सकता है। तो इसको हम बाइंड अप करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है कि आप सेफ ड्राइव करें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अब वो लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मुख्तलिफ मराहिल जिनसे गुजर के ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, आयशा आप स्क्रीन पे दिखाइएगा और सीटीओ साहब हमें बताएंगे कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपके पास। अच्छा जी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जा रहे हैं, मैं लेट्स सपोज ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रही हूँ, क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए? आपके पास सबसे पहले ID कार्ड होना चाहिए, 2 तस्वीर होनी चाहिए और एक फॉर्म होता है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है। उस फॉर्म को आपने फिल करना है और वो आपने काउंटर पे देना है। इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपको लर्नर्स परमिट आपका इशू हो जाता है। लर्नर परमिट का मतलब ये है कि अब आपको किसी उस्ताद के साथ गाड़ी चलाने की इजाज़त है। आपको अपनी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सारा L लिखना है रेड कलर से, टेप लगा लें जिसका मतलब है कि आप लर्नर्स ड्राइवर हैं। ठीक है, लर्निंग और प्रोसेस आपके साथ को फुल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बैठा होना चाहिए, या आप हमारे किसी स्कूल में आ जाएं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद 42 डेज़ आप गाड़ी चलाना सीखेंगे। यानी सिटी ट्रैफिक पुलिस भी ये सहूलत दे रही है, अपने स्कूल्स में बुला के शहरी जा सकते हैं यहाँ पर और आप यहाँ से ड्राइविंग हासिल तालीम हासिल कर सकते हैं। हम मुकम्मल तौर पे जब ड्राइवर हमारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम उसको अपने ये हमारे 22 सेंटर्स हैं जहाँ पे आप लर्नर्स बनवा सकते हैं। 7 हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद 5 हमारे फुल टेस्टिंग सेंटर्स हैं। वहाँ पे आप तशरीफ़ लाएंगे, वहाँ पे आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ाइल कंप्लीट की जाएगी, उस पर जो भी आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसके मुताबिक आपसे टिकट्स ली जाएंगी, फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा, एक कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाएगा जिससे आपसे ये पूछा जाएगा कि तमाम जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसके बारे में आप आगाह हैं या नहीं। सही, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप 1 आयशा दिखा दें ताकि सीटीओ साहब बता दें कि स्टेप 1 क्या है। और यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, ये जी स्टेप 1 है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे
तो बता दीजिएगा सीटीओ साहब, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप कंप्यूटर के सामने जाएंगे और आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें हम दोनों लैंग्वेजेस में सहूलत दे रहे हैं। अगर किसी को उर्दू, अगर इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में टेस्ट दे सकता है। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो हम वहाँ पे एक सहूलत ये भी देते हैं कि पढ़ के बता दिया जाए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। वो टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रोड टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। रोड टेस्ट में एक बड़ा सादा सा टेस्ट है जिसमें एक एल शेप में हमने कोन्स को लगा के एक रास्ता बनाया हुआ है, पैसेज बनाया हुआ है। उस पैसेज में आपको गाड़ी लेके जानी है और उसके बाद रिवर्स करके वापस आनी है। ये जो इस तमाम प्रोसेस में अगर कोई फेल हो जाता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर आप पहले टेस्ट पे फेल हो गए हैं तो आपको दूसरे टेस्ट में नहीं ले जाया जाता। अगर आप दूसरे टेस्ट में फेल हो गए ये हैं टेस्ट लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं फुटेज में हम दिखा रहे हैं। जी सीटीओ साहब, अगर आप दूसरा टेस्ट फेल कर गए हैं तो आपका लर्नर पीरियड जो है वो दोबारा से 42 डेज़ का स्टार्ट हो जाएगा। सही। और आप दोबारा से ट्रेनिंग लेंगे और एक दफ़ा फिर आप राज साहब पे जाएंगे और दोबारा से अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट के बाद आपको बुलाया जाएगा और इसी प्रोसेस से एक दफ़ा फिर आपको गुजारा जाएगा। सही। अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपके घर पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस थ्रू TCS पहुँचा दिया जाता है। ठीक है। अब जी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस क्या है? ये तमाम प्रोसेस हो गया, फ़ीस क्या है ये भी हमारे शहरियों को बता दीजिएगा। देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल मोटर कार का इकट्ठे लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो टोटल आपको 1350 रुपये देने पड़ेंगे। अगर उसमें 950 रुपये फ़ीस है जो जिसकी टिकट्स लगती हैं, 100 रुपये बैंक चार्ज करता है और 180 रुपये आपसे TCS वाले चार्ज करते हैं। अगर आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आपको उससे ज़्यादा कम देना पड़ता है। 750 रुपये आप मोटरसाइकिल मोटर कार के देते हैं और 500 रुपये सिर्फ मोटरसाइकिल के देते हैं। और इसके अलावा वो है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया है जिसमें 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आपकी ज़ाहिर जुर्माना आपसे चार्ज किया जाता है। मेरे ख्याल से जो हमारे चार्जेस हैं वो बहुत कम है। मैंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को भी कि हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस है वो बहुत कम कर दी जाए और हमारे जो जुर्माने हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए। हम ये चाहेंगे कि लोगों को ये पता हो कि हमने कोई वायलेशन नहीं करनी, पैसे हमें उसी सूरत में देने पड़ेंगे अगर हम वायलेशन करेंगे। सही। अच्छा, हमने अभी पिछले दिनों खबर शेयर की थी, आपने तो दूल्हे को भी नहीं बख्शा, उसका भी 2000 रुपये का चालान कर दिया। तो क्या वाकई इतना एक्टिवली प्ले किया जाएगा सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, खासतौर पर लाइसेंस के मामले पर? दूल्हा होना या ना होना शायद मैटर नहीं करता, ड्राइवर होना मैटर करता है। और इतने स्पेशल इवेंट में अगर चालान हो जाए तो आपको नहीं लगता आपके दूल्हा क्या अरमान से जाके घर से निकला होगा कि मैं तो बारात लेने के लिए? एक्चुअली दूल्हा खुद गाड़ी नहीं चला रहा था, मुझे इस वाक़े के बारे में नहीं पता। मुझे मीडिया से ही ये खबर मिली थी और मुझे इसकी सदाकत के बारे में अभी तक नहीं पता। लेकिन बात इसमें समझने की ये है कि हमने ये कहा है कि जो भी वायलेशन होगी उस पर अगर हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे तो शायद हम तमाम लोगों की ज़िंदगियां और टाइम बचा सकेंगे। और ये चीज़ें मिसाल बनाई जाती हैं कि जी ये इतना लाजमी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, दूसरे लोग भी इससे जो है वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। खैर, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सारा प्रोसेस है, कितना ज़रूरी है ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। कोई मुश्किल मरहला नहीं है, टाइम जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। आपके लिए संडे की ऑप्शन भी रखी गई है। जो लोग ये कहते हैं हमारे दफातर होते हैं, हम अपनी दुकानों पर होते हैं, टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए संडे की ऑप्शन भी मौजूद है। तो अब मेरे ख्याल से कोई बहाना नहीं आप लोगों के पास कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कवानीन की पाबंदी आपको भी सेफ रखती है, साथ ही साथ आपके साथ रोड पे दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत को भी यकीनी बनाती है। ड्राइविंग लाइसेंस वाला टॉपिक हम वाइंड अप करेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शहर के कुछ ट्रैफिक मसाइल हमने डिस्कस करने हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बड़ा शहर है, बड़े ट्रैफिक के मसाइल हैं, तो शहर के ट्रैफिक मसाइल क्या हैं, इनका हल कैसे मुमकिन है, इस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या हिकमत अमली अपना रही है, क्या कहना चाहेंगे सीटीओ साहब? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारा ये जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो हम लोगों को आगाही देना चाहते हैं, उसमें सिटी 42 का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा मौका मुझे मिलता है यहाँ पे आने का, लोगों को बताने का, और ये मैसेज बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को पहुँच रहा है। जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो तो यही थी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो शहरी हैं उनको मुकम्मल तौर पे आगाही हो कि वो क्या गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो हम चाहते हैं कि हम ये पीस मील्स में काम ना करें। हमने बहुत सारी चीज़ें आगाह किया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को एक कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाया है।
اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز ہیں جس میں ہمارے کو پیسے نہیں لگتے، جس میں صرف ہماری ایفرٹ لگتی ہے، اس کام کو کر کے ہم ٹریفک کو بہتر بنائیں۔ پھر ہم نے مڈ ٹرم کچھ چیزیں ہیں جو بتائی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو، اپنے لیے مڈ ٹرم گولز رکھے ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پھر بڑے گولز ہیں جس میں بڑے بڑے کام ہم سجیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ انڈر پاسز بن رہے ہیں، اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں، مختلف سڑکوں کو چوڑا کیا جا رہا ہے، کچھ پارکنگ پلازاز کی بات ہو رہی ہے، کچھ انکروچمنٹس جو بڑی انکروچمنٹس ہیں ان کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ چیمبر آف کامرس کو ہم نے انوالو کیا کہ کچھ تاجر برادری ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اپنی تجاوزات دور کرنے میں ہماری مدد کرے۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم نے جنریٹ کیا ہوا ہے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کے حساب سے۔ لانگ ٹرم میں تو اوبیسلی دیر لگے گی۔ آپ نے جس طرح پہلے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب ہم پیس میلز میں آتے ہیں۔ ہم نے عبدالستار عیدی انڈر پاس بنایا لیکن ہم نے لاہور برج کو کشادہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بوٹل نیک بن گیا۔ ہم نے جو کیولری ہے اس کا انڈر پاس بنایا لال شہباز قلندر، اور آگے جا کے کیولری برج جو ہے وہ بوٹل نیک بن گیا۔ اس طرح سے ہمیں اربن پلاننگ کو ان ٹوٹیلٹی لینا پڑے گا، اور یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بیسڈ ہونی چاہیے کسی ریسرچ ورک کے نتیجے میں، کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسئلہ حل ہوا تو آگے جا کے آپ کو، اور مسئلہ کریٹ ہو اور اس کو ہم سالو کریں، اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ایڈوانس پلاننگ کریں۔ اور ہم یہ سوچیں، جس طرح کل سی ایم نے بھی کہا اپنی اسپیچ میں کہ ہر 5 سال کے بعد ہماری ٹریفک جو ہے وہ ڈبل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو نیکسٹ 5 ایئرس کی پلاننگ ہمیں آج کرنی پڑے گی تاکہ ہم اگلے 5 سال میں اس ٹریفک کو رواں دواں رکھ سکیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اس میں انسانی جان انوالو ہے، اس میں انسانی پیسے انوالو ہیں، اس میں ایز اے ہول جو ہمارے لوگ ہیں ان کی ذہنی کوفت انوالو ہے۔ تو ہمیں اس کی پلاننگ ان ٹوٹیلٹی کرنی پڑے گی، پیس میلز میں کام کر کے ہمیں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ صحیح۔ عبدالستار عیدی انڈر پاس تو ہو گیا کمپلیٹ، اب شاہکام اور شیراوالا کی بات کر لیں۔ یہاں پہ بھی ٹریفک مینجمنٹ فی الحال آپ کے لیے ایک بڑا ایشو ہوگا، کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی اب ہمارا جو تمام اولڈ سٹی ہے وہ ٹریفک کے دباؤ میں آتا ہے، اسپیشلی صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں۔ اوبیسلی جب یہ ہمارا شیراوالا انڈر پاس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہمارا مین فوکس ہوگا بھاٹی چوک کے اوپر۔ اس وقت بھاٹی چوک جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے، لیکن داتا دربار والا جو ہمارا بھاٹی چوک اور ہمارا داتا صاحب کے سامنے کہہ رہی ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اس کے بعد ہمارا پلان یہ ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے، اس کے اوپر ہماری مختلف میٹنگز بھی ہوئی ہیں کہ ہم اس کو کسی طریقے سے کشادہ کریں، اس میں روڈ ٹریفک انجینئرنگ بہتر کریں، اور اگر وہاں پہ کوئی انڈر پاس ہم دے سکیں کہ جو ٹریفک ڈائریکٹلی لاہور سے باہر جا رہی اس کو ہم اسٹریٹ گزار سکیں تو وہ بہتر ہوگا۔ فی الوقت یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم بھاٹی چوک میں کوئی میجر انٹرونشن اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے شیراوالا گیٹ کے ان لیو آف دیٹ وہ بہت زیادہ لوڈ اس نے لیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، جو آن گراؤنڈ انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں، جو ڈپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، اس کو ہم ریزالو کریں، اور جتنی محنت ہو سکتی ہے اتنی محنت کر کے ہم شہریوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ اچھا جی، کیا سمجھتے ہیں آپ، جتنا بڑا شہر ہے، جتنے بڑے ٹریفک مسائل ہیں، آپ کی ٹیم اس لحاظ سے کیا مکمل تیار ہے؟ ان کی ٹریننگ آپ کراتے رہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیم کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا پھر انف کیپیسٹی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس پہ ہماری آئی جی صاحب کے ساتھ متعدد میٹنگز ہوئی تھیں۔ یہ جب فورس ریز ہوئی تھی آج سے کوئی 14-15 سال پہلے، اس سے بھی اس کی جو نفری ہے وہ 1000 کے قریب کم ہے اس وقت۔ یعنی ٹریفک بھی بڑی، لوگوں کی تعداد بھی بڑی، گاڑیاں بھی بڑی، شہر کے مسائل بڑے، اور ہماری نفری کم ہوتی چلی گئی۔ تو آئی جی صاحب نے اپروول دی ہے اس کی کہ ہمیں وہ جلد ہماری نفری پوری کر کے دیں گے۔ ہماری ٹیم کی جہاں تک کیپیسٹی کی بات ہے تو ہماری ٹیم شاید اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا ہر وارڈن جتنا ایکسپیکٹڈ ہے اس سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے۔ ہمارے ٹریفک میں کسی قسم کا کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، ہمارا صرف ایشو جو انٹر ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کا بہت ہی کلیدی کردار ہے اس سارے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم میں، لیکن شاید ان سے باز پرس اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تھرو ہائی کورٹ بھی اور تھرو اپنے ذریعے سے بھی ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بہتر بنایا۔ اب آپ جب کسی بھی چوک کو دیکھیں گے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ انٹرونشن آپ کو نظر آئے گی، کچھ نہ کچھ سوچ بچار ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ جو پرمنٹ اگر ہم نے کرنا ہے تو وہ ہم نے ان کو مڈ ٹرم جو سلوشنز ہیں وہ سجیسٹ کیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اسٹڈی
CTPL نے کر کے دی ہے اور اس کے اوپر بہت حد تک کام شروع بھی ہو گیا. سر یہاں پہ میں ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بہت اچھا فیل ہوا, بہت پراؤڈ فیل ہوا. آج سے کچھ دن پہلے جو ہم نے ورکنگ ویمن ڈے پر ایک شو کیا تھا, ایک خاتون وارڈن کو ہم نے انوائٹ کیا, تو مجھے بہت اچھا لگا جو پوری انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی سچویشن بتائی کہ کس طرح سے وہاں پر خواتین کو تحفظ دیا جاتا ہے. بہت اچھا فیل ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا جب ہم باہر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان خواتین کو, ویلکم کرنا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے کہ کس طرح کا ماحول خواتین وارڈنس کے لیے فراہم کیا جاتا ہے؟ میں نے تو جو سنا مجھے بہت اچھا لگا, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ مینجمنٹ کس طرح سے, کمانڈ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ سیف رکھتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے, بہت اچھا لگا. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان خواتین کو جو جوائن کریں؟ دیکھیے سمپل ہے, ہماری CTPL ایز اے ہول لاہور پولیس کا اور پنجاب پولیس کا حصہ ہے اور ہم ایک فیملی ہیں. CTPL میں تمام لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں اور ہمارے پاس اس طرح سے ہراسمنٹ کی یا اس طرح کی کوئی کمپلینٹس نہیں ہیں. یہ تمام ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں فیلڈ پوسٹنگز کی حوالے سے خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہ رکھیں. آپ نے دیکھا کہ فیلڈ میں ہم نے خواتین کو پوسٹ بھی کیا اور وہ اچھا کام بھی کر رہی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ فیلڈ ڈیوٹی میں خواتین آنی شروع ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا دیکھا دیکھی جو انہیبیشنز ہیں, جو تھوڑی بہت ریلکٹنس ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور بہت جلدی جو لاہور جو سٹی ڈیزرو کرتا ہے کہ یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ہیوی بائکس کے اوپر انفورسمنٹ کرتی نظر آ رہی ہوں, تو ہمارا بہت ہی زبردست امیج پوری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ. بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب آپ خواتین کو اس طرح سے وہ کام جو کہ صرف آپ نے مردوں سے منسوب رکھے تھے خواتین کو بھی دیکھتے ہیں تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. لاہوریوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ لاہوریوں کو سیف میسج جی, جو میں ہر فورم پہ دیتا ہوں, لاہوریوں ٹھیک ہو جاؤ, آپ کی مہربانی. ٹریفک قوانین کی ڈنڈا باز پڑے. عائشہ آپ پورا فریم کر کے ذرا دکھا سکتے ہیں. ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. ہم جو ٹریفک پولیس ہیں آپ کے دوست ہیں, یہ بھائی ہیں, آپ میں سے ہی ہیں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی ہے انفورسمنٹ کی, ہمیں انفورسمنٹ کرنے دیں اور برائے مہربانی ہمیں اپنا چلان نہ کرنے دیں. آپ خود سے ہی ٹریفک کی پاسداری, لاس کی پاسداری کریں. صحیح, یہ دو طرفہ تعاون ہوتا ہے. آپ کو سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, سٹی ٹریفک پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. یہ لوگ ڈیوٹیز پر موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مرضی شدید سردی ہو جائے, جتنی مرضی شدید گرمی ہے, لیکن یہ لوگ روڈ پہ موجود ہیں ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے, ہم لوگوں کے تحفظ کے لیے. آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شام کا وقت اختتام کو پہنچا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.